جس گلی میں آپ کھڑے ہوئے یہ مسائل کا بے شمار مسائل کا شکار تھی. یہاں پر سیوریج کا مسئلہ تھا, پانی کا مسئلہ تھا, یہاں پہ روڈ کارپیٹنگ کا مسئلہ تھا. اگر آپ 1 سال پہلے چلے جائیں تو یہ دلدل تھا. یہاں پر لوگ جو ہے مطلب گندی گلی کے نام سے اس کو مشہور کیا ہوا تھا. کوئی گاڑی, کوئی ٹرانسپورٹر اپنی گاڑی یہاں پر لانے کے لیے ایگری نہیں ہوتا تھا. گلی کو تو خوبصورت بنایا ہی ہے, لیکن گلی کو خوبصورت بنانے کے ساتھ ساتھ یہاں پر ہم نے ایک ماحول ایسا بنایا ہے جو اس گلی کو پاکستان کی دوسری گلیوں سے مختلف بناتا ہے. ہم نے ایک ایسی اسٹریٹ بنانی ہے جو کہ ریاست مدینہ کا عملی نمونہ پیش کرے. پہلے جو چیلنج ان کو دیا گیا 40 ڈیز کا, تو الحمدللہ اس کا رزلٹ ہمیں اس طرح ملا کہ آج یہاں پر ہمارے ساتھ پوری کی پوری فیملیاں جڑی ہوئی ہیں. ہماری ہر ایکٹیویٹی میں, ہماری ہر چیز میں ہمارا پارٹ بنتی ہے وہ. السلام علیکم ناظرین, آج میں کرنگی کے اندر موجود ہوں. مجھے یقین نہیں آ رہا کہ کرنگی کے اندر اس طرح سجایا گیا, اور ہم آج جاننا چاہیں گے کہ یہ چیز کس طرح بنی, کس نے اسٹارٹ کیا. اور پوری گلی میں مجھے بہت اچھا لگا. میں یقین نہیں آ رہا تھا گلی جب تک ختم ہو رہی کہ میں کرنگی کے اندر موجود ہوں. تو ہمارے ساتھ جو بھائی موجود ہیں ہم اس سے پوچھتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر اپنا تھوڑا تعارف کروائیے گا. جی میرا نام عمران خان ہے اور میرا تعلق ریاست مدینہ ماڈل اسٹریٹ سے ہے. ریاست مدینہ ماڈل اسٹریٹ کی جو ہے ہماری بات ہو رہی ہے. آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ ہم نے گلی کو تو خوبصورت بنایا ہی ہے, لیکن گلی کو خوبصورت بنانے کے ساتھ ساتھ یہاں پر ہم نے ایک ماحول ایسا بنایا ہے جو اس گلی کو پاکستان کی دوسری گلیوں سے مختلف بناتا ہے. تو باقی آپ چلیں وزٹ کریں تو انشاءاللہ اس پر آپ کو بتاتے ہیں. جی میرا سوال یہ تھا سر, اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ایک ہاتھ ہوتا ہے جو سب کو لے کے چلتا ہے. جی جی جی, میں وہ بندہ کو دیکھنا چاہوں گا, اس کے بارے میں پوچھنا چاہوں گا. اچھا دیکھیں, ہماری یہ ریاست مدینہ ماڈل اسٹریٹ کو عملی جامہ پہنانے میں, مطلب اس کے پیچھے جو ہے وہ ایک ادارہ ہے تقویم پاکستان. تقویم پاکستان کی ٹیم نے یہاں پر آ کر ہم سے کانٹیکٹ کیا, ہمیں بتایا کہ بھائی اس طرح سے ہم نے ایک پروجیکٹ کرنا ہے جو کہ ریاست مدینہ کے عملی نمونے پر ہے. مطلب ہم نے ایک ایسی اسٹریٹ بنانی ہے جو کہ ریاست مدینہ کا عملی نمونہ پیش کرے. تو انہوں نے یہاں کے لوگوں کی سوچ کو چینج کیا, یہاں کے لوگوں کو بتایا کہ کس طریقے سے ہم نے مدینہ کی ریاست, کیونکہ دیکھیں ہم بالکل تو نہیں بنا سکتے مدینہ کی ریاست, کیونکہ وہاں تو جانوروں کے حقوق بہت مطلب جو ہے باریکیاں اس کے اندر ہیں. تو ہم نے ریاست مدینہ کے جیسا ایک عملی طرز یہاں پر جو ہے وہ بنایا ہے جو کہ اس کو دوسری گلیوں سے مختلف بناتا ہے. جی بالکل. تو یہ سارا جو ڈیکوریشن کیا گیا, پودے کی سب کے مختلف کلر ہیں, جی جی, یہ کس طرح ہوا ہے؟ اچھا دیکھیں, پہلا جو ہمارا ویژن تھا وہ یہ تھا کہ ہم نے اس گلی کو دوسری گلیوں سے مختلف بنانا ہے. تو اس میں جو آپ دیکھ رہے ہیں کلر وغیرہ, یہ جو پلانٹیشن ہوئی ہوئی ہے, اس میں تقویم پاکستان کا ایک ادارہ تھا, انہوں نے ہمیں سپورٹ کیا, ہمارا ساتھ دیا. اور باقی جو ساری کی ساری محنت ہے یہاں کے جو رہائشی ہیں, یہاں کے جو لوگ ہیں, ان کو اس کا کریڈٹ جاتا ہے, جو انہوں نے اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا, اس کو 4 چاند لگائے. اور اب تک اس کو, کیونکہ اس گلی کو بنے ہوئے تقریباً کوئی 1 سال کے قریب ہونے کو ہے, تو الحمدللہ ابھی تک یہ آپ کو کنڈیشن ویسی کی ویسی نظر آ رہی ہے. اس کو مینٹین کر کے رکھا ہوا ہے. تو اس کے پیچھے بھی بہت ایک ڈیٹیل میں چیزیں ہیں جو میں آپ کو بتاتا جاؤں گا. صحیح صحیح صحیح. تو اس کے علاوہ یہ پورے جو یہاں پہ لوگ رہتے ہیں, کم از کم میرے خیال سے جی 2000 تک ہوں گے اس گلی کے اندر. تقریباً ایسے ہی ہے. تو ان سب کو کون لے کے چل رہا, کوئی میٹنگ ہوتی ہے ان کے ساتھ, کیسے مطلب ممکن ہے کہ بالکل ٹائم پہ ان سے وقت نکال کر ان سے بات کرنا؟ ٹھیک ہے. اچھا دیکھیں, میں آپ کو بتاتا چلوں کہ
جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے، اپنا نام بتا چکا ہوں، تعارف کرا دیا ہے. ہمارا ویژن یہ تھا کہ ہر بندہ چاہتا ہے کہ وہ پاکستان کی ترقی کے لیے، بہتری کے لیے کام کرے. تو اس کی شروعات انہیں کیا کرنا ہوتا ہے کہ اپنے ایریا سے، اپنے گھر سے کرنی ہوتی ہے. تو ہم نے کیا یہ کہ یہاں کے لوگوں کو متحد کیا. اچھا، ہم نے ڈائریکٹلی اس گلی کو چینج نہیں کیا، پہلے لوگوں کی سوچ کو ہم نے چینج کیا، لوگوں کی سوچ کو تبدیل کیا. تبدیل کرنے کے بعد یہاں پر جس گلی میں آپ کھڑے ہوئے، یہ مسائل کا، بے شمار مسائل کا شکار تھی. یہاں پر سیوریج کا مسئلہ تھا، پانی کا مسئلہ تھا، یہاں پہ روڈ کارپیٹنگ کا مسئلہ تھا. تو جب ہم نے لوگوں کو متحد کیا، ان کو ایک ساتھ بٹھایا، تو یہاں پر لوگوں نے جو ہے مطلب ایک ٹیم بنائی، ایک کمیٹی بنائی. کمیٹی نے پھر یہ کیا کہ اپنے ساتھ لوگوں کو جوڑنا شروع کیا. اچھا، جیسے میں آپ کو بتا دوں کہ کوئی بھی کام کرنا بڑا آسان ہوتا ہے، اس کو لے کر چلنا بڑا مشکل ہوتا ہے، مینٹین کرنا. اب جیسے آپ یہ دیکھ رہے ہیں، یہ ٹوٹل ہمارے گھرانے ہیں، اس میں یہ ان کی ڈیٹیل ہے. اور دوسرا ہم نے پتہ ہے یہاں پر کیا کیا، ہم نے لوگوں کی کاؤنسلنگ کچھ اس طرح سے کی کہ بھائی جیسے آپ کے 3 بچے ہیں تو چوتھا بچہ آپ نے اپنی گلی کو سمجھنا ہے. اور ہم نے ایک باکس گھروں کے اندر رکھا ہوا ہے، ہر شخص اس باکس کے اندر 15 روپے روز ڈالتا ہے. وہ جیسے اپنے بچے کو آپ دیکھیں، ایک مزدور کا بچہ بھی کم از کم پاکٹ منی 50 روپے لیتا ہے، تو وہ 15 روپے روزانہ لوگ اس میں باکس میں ڈالتے ہیں. جو 450 روپے کی رقم ہمیں ریسیو ہوتی ہے، اس سے اس گلی کے سارے مینٹیننس کے کام کیے جاتے ہیں. اچھا، اس گلی میں جو آپ کھڑے ہوئے، یہ گلی وہی ہوا کرتی تھی جہاں کے لوگ جو ہے مایوسی کا شکار تھے، نا امیدی کا شکار تھے. وہ مطلب یہ ایکسیپٹ کر چکے تھے کہ ہم نے ساری زندگی اپنا اسی گندگی میں، اسی میں گزارنا ہے. تو ہم نے جب یہاں پر اپنی ٹیم بنائی، اپنی ٹیم بنانے کے بعد ان کی سوچ کو چینج کیا، انہیں بتایا کہ اللہ پاک خود قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدل سکتی جب تک وہ اپنی حالت کو بدلنے کا خود ارادہ یا عزم نہ کرے. تو اس سوچ کے ساتھ ہم ریاست مدینہ کے ویژن کو لے کر چلے، کیونکہ دیکھیں عملی طور پر جامہ پہنا ہے، ہم نے جو ہے عملی طور پر کام کر کے دکھایا ہے. تو الحمدللہ جب ہم عملی طور پر چیزوں کو لے کر چلے تو لوگ ہمارے ساتھ جڑتے رہے. دیکھو، پہلی بات یہ ہے کہ انسان اپنے گھر کو سجاتا ہے، اس کے بعد اپنی گلی کو سجاتا ہے، پھر اپنے محلے تک جاتا ہے. اگر مجھے یا آپ کو اگر دوسری جگہ بھی اگر یہ چیز کرنا پڑے گا تو لازمی سی بات ہے، یہاں کا جو بندہ جس نے اس چیز کا ایکسپیریمنٹ کیا، جس نے کرتے ہوئے دیکھا، جس طرح ایک استاد ہوتا ہے وہ اپنی زندگی کے اندر سیکھ رہا ہوتا ہے، پھر سکھانے کے اندر آ جاتا ہے. تو آپ اگر دوسری گلی یا تیسری گلی میں جو ہمارے ناظرین دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اگر کوئی آپ سے ہیلپ لینا چاہیے یا آپ سے مشورہ کرنا چاہیے تو آپ اس کو لازمی کانٹیکٹ نمبر دیجیے گا. ہاں بالکل. اچھا، ایک چیز میں آپ کو پہلے یہ بتانا چاہوں گا کہ کورنگی ناصر کالونی میں ریاست مدینہ ماڈل اسٹریٹ 2 کی بنیاد رکھی جا چکی ہے. وہاں پر مہینے کے 2 دسترخوان لگ چکے ہیں، وہاں پر خواتین کی ایسے ہی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں. وہاں پر اسی طرح جو ہے گیدرنگ بنا دی گئی ہے، کمیٹی بنا دی گئی ہے. تو اس میں ہم 100% اپنا دے رہے ہیں. وہاں کے لوگوں کو جب بھی ہمیں بلاتے ہیں، ہم سے ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے تو ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، ان کو گائیڈ کر رہے ہیں ٹائم ٹو ٹائم. تو انشاءاللہ بہت جلد جو ہے ریاست مدینہ ماڈل اسٹریٹ 2 کی بنیاد کورنگی کے دوسرے ایریا میں رکھی جا رہی ہے. اور جیسے آپ بتا رہے ہیں کوئی اور ہم سے کانٹیکٹ کرنا چاہے تو بالکل ہم جو ہے دیکھیں، ہمارا جو اصل ویژن ہے نا، جو مین ویژن ہے ہمارا، وہ یہ ہے کہ ریاست مدینہ ماڈل اسٹریٹ 1 دیکھیں ہم نے بنا دی. ہم نے اپنے گھر کو، اپنے لوگوں کو چینج کر دیا، لوگوں کو ایک ایگزامپل ہم نے دے دی کہ اس طرح سے آپ بھی اپنی گلی کو جو ہے وہ چینج کر سکتے ہیں. ہمارا ویژن یہی ہے کہ لوگ اس گلی کو دیکھ کر کاپی کریں، اس کو نقل کریں، مطلب کاپی کریں. ہم یہی دیکھنا چاہتے ہیں کہ اسی طرح جیسے کورنگی میں ایک گلی بنی ہے تو ساری گلیوں کے کورنگی کے بعد پورا کراچی، پورے کراچی کے بعد پورا ملک پاکستان ریاست مدینہ کا عملی نمونہ پیش کرے اور ریاست مدینہ کے پر عمل کر کر ہم اپنی زندگی کو کامیاب تر بنا سکتے ہیں. جی زبردست، ماشاءاللہ. یہ تھے ہمارے عمران بھائی. مزید اگر آپ ان سے مشورہ لینا چاہتے ہیں، مزید آپ کچھ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ لازمی اس کے پاس وزٹ کریں. اور یہ آخری تک دکھائے گا گلی، چلتے رہیں بھلے آگے بھی چلیں. تو آپ لازمی اس سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، آپ اس سے مشورہ لے سکتے ہیں کہ ہم اپنی گلی کے اندر، اپنے گھر کے آس سامنے کس طرح اس علاقے کو بہتر کر سکتے ہیں. اچھا، دوسرا میں ایک چیز آپ کو یہ اور ایڈ کرنا چاہوں گا، دیکھنے والوں کو یہ میں بتانا چاہوں گا کہ یہ جو گلی آج آپ دیکھ رہے ہیں نا، جو ایک خوبصورت منظر پیش کر رہی ہے، اگر آپ 1 سال پہلے چلے جائیں تو یہ دلدل تھا. جس جگہ پہ آپ چل رہے ہیں یہ دلدل تھا.
यहाँ पर लोग जो है मतलब गंदी गली के नाम से इसको मशहूर किया हुआ था। कोई गाड़ी, कोई ट्रांसपोर्टर अपनी गाड़ी यहाँ पर लाने के लिए एग्री नहीं होता था, मतलब इतनी इसकी बुरी कंडीशन थी। तो आप ये देखें कि आपका इरादा जो है ना वो पुख्ता हो तो आपकी जो मुश्किलात होती है ना वो आसान तर आसान होती जाती है। तो इसी तरह जैसे हमने गली को खूबसूरत बनाया ना, गली को खूबसूरत बनाने के साथ साथ यहाँ पर जो इस गली को दूसरी गलियों से मुख्तलिफ बनाता है, तो मैं थोड़ा सा 2-3 चीजें ऐसी हैं मैं आपको बताना चाहूंगा कि सबसे पहली जो हमारी वो खास बात है इस गली की, वो है फजर कैंपेन। हमारे फजर फाइटर्स यहाँ पर काम करते हैं। हर फजर फाइटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अपने साथ 7 से 8 लोगों को फजर की नमाज में लेकर जाता है। लोग काफिले की सूरत में जाते हैं और फिर एक साथ एक्सरसाइज करते हैं 5 मिनट की मस्जिद के बाहर ही। अच्छा, दूसरी इस गली की खास बात यह है कि हर महीने की पहली तारीख को हमारी गली के अंदर एक मुश्तरका दस्तरखान लगता है। तमाम लोग एक साथ अपने घरों से खाना लेकर आते हैं और एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। अच्छा, दस्तरखान हमने क्यों रखा ये भी थोड़ा सा मैं आपको बताऊं। दस्तरखान वाहिद वो जगह होती है जहाँ पर हम एक दूसरे को मुस्कुरा कर देखते हैं, भाईचारगी से देखते हैं, और जो नाइत्तेफाकियां नाराजगियां होती हैं वो हमारी दूर हो जाती हैं। क्योंकि देखें हो जाती है, दस्तरखान पे मैं बैठा हूँ, मेरी रोटी खत्म हो जाए तो फौरन एक मेरा भाई हाथ बढ़ाता है। वो ये नहीं देखता कि भाई नाराजगी है क्या है, अगर मुझे फंदा लग जाए तो वो फौरन हाथ बढ़ाता है पानी के लिए। तो हमारी नाराजगियां उसमें खत्म हो जाती है। तीसरी गली की खास बात यह है कि यहाँ पर हमने फिक्री नशिस्त रखी है। फिक्री नशिस्त में होता है क्या है, हर 15 दिन के बाद पूरा इलाका हमारी गली में बैठा हुआ होता है और सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बात होती है। जैसे अगर हम अपने पड़ोसी से नाराज हैं, अपने भाई से नाराज हैं, अपने बच्चों से नाराज हैं, तो आपका किरदार बताया जाता है कि पड़ोसियों के साथ कैसा हुआ करता था, भाइयों के साथ कैसा हुआ करता था, और फिर उनको टास्क दिया जाता है कि अगली फिक्री नशिस्त में आपने उनको मना कर आना है और फिर अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है। तो ये फिक्री नशिस्त हमारी बड़ी आंसुओं वाली, बड़ी एक इमोशनल जो है वो होती है। अच्छा, चौथी जो है खास बात हमारी ये है कि हम लोग यहाँ पर बच्चों की भी जो है अपना जो है इखलाकियात पर काम कर रहे हैं। बच्चों के लिए हमने मुख्तलिफ क्लासेस रखी हुई हैं। यहाँ पर बच्चों को हम इंग्लिश लैंग्वेज की क्लासेस दे रहे हैं, साइंस की क्लासेस दे रहे हैं, और बहुत सारी चीज़ें जैसे जैसे हमारे दोस्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो उनके ज़रिए, उनकी मदद से हम जो है अपनी क्लासेस को जो है बढ़ाते जा रहे हैं। अच्छा, पांचवी खास बात गली की ये है कि महीने में एक दिन हमने रखा हुआ है ख़वातीन का। अब देखें, हम तो मर्द तो सारी एक्टिविटीज़ का पार्ट बन रहे हैं, ख़वातीन क्या करें। हमारी ख़वातीन के लिए हमने ये किया हुआ है कि महीने में एक दिन गली को पैक कर दिया जाता है, पर्दे का बड़ा खास इंतज़ाम होता है उसमें, और तमाम ख़वातीन घरों से बाहर निकलती हैं। उनके लिए गेम्स हमने दिए हुए होते हैं, रस्सी कूदना, ये कैरम, लीडो, ये सारी चीज़ें। ख़वातीन अपने घरों से आती हैं, एक दूसरे से मिलती हैं, एक मेल जोल होता है। वो 1 घंटा ऐसा होता है कि हमने उनको वो बाहर पार्क वाला माहौल गली में दे दिया। क्योंकि देखें, हमारी ख़वातीन बेचारी, उनकी सुबह चूल्हे से होती है और शाम उनकी चूल्हे में हो जाती है। अब महीनों हो जाते हैं कि हम आउटिंग पे अपनी ख़वातीन को लेकर नहीं जाते, तो वो हमने 1 घंटा ऐसा ख़वातीन को दिया, क्योंकि ख़वातीन हमारे पूरे ख़ानदान को लेकर चल रही होती है। बेशक, तो वो उनको भी अपने साथ जोड़ा। एक कमेटी हमारी ख़वातीन की भी यहाँ पर काम कर रही है, एक मर्दों की कमेटी है हमारी और एक कमेटी सेम ख़वातीन की, जो ख़वातीन की एक्टिविटीज़ को जो है लेकर चलती है। तो इसी तरह जो है हम सारी चीज़ों को लेकर चल रहे हैं अपनी, इसी तरीके से जो है चीज़ों को ऐड कर रहे हैं। हमने एक यहाँ पर अपना कम्युनिटी सेंटर छोटा सा एक बनाया हुआ है, वहीं पर हमारी क्लासेस होती हैं, वहीं पर हमारी मीटिंग्स होती हैं, वहीं सारी एक्टिविटीज़ को जो है हम लेकर चल रहे हैं। तो हमने जो है ना मंथली ऑडिट, जैसे अभी आपने देखा, ये ऑडिट यहाँ पर बना दिया है। उसमें ये होता है कि इस डिटेल, फंड की डिटेल, कहाँ खर्च हुआ, कितना जमा हुआ, कैसे हुआ, सारी की सारी एक प्रिंट आउट की सूरत में हर घर पे चले जाती है। उनको भी पता चल जाता है कि भाई इतना पैसा हमने दिया था, इतना टोटल जमा हुआ और इन कामों में जो है वो लगा है। CCTV कैमरा हमने पूरी गली के अंदर अपने लगाए हुए हैं और अपना सोलर जो इंस्टॉल किया हुआ है। अगर जैसे जनरेटर पे हमने जो है लाइट्स की हुई है, लाइट चली भी जाती है तो ये अल्हम्दुलिल्लाह गली हमारी सिक्योर है। अच्छा सर, मैं ये पूछना चाह रहा था कि आपने इखलाकियात और रियासत मदीना यानी कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पे हम सबको चलने की तौफीक कर रहे हैं। आमीन आमीन। दूसरा सर, एजुकेशन के हवाले से जो इस दौर के, जिस तरह आपने बीच में एक वर्ड में कहा था कि ई-कॉमर्स हम सिखाते हैं, तो अगर हेल्प कोई चाहिए कि हम फ्रीलांसिंग ABCD हम सिखा रहे हैं मुख्तलिफ इलाकों के अंदर और अपने इंस्टीट्यूट के अंदर, तो अगर आपका इस तरह का प्रोग्राम होगा तो आप वो हमें इनवाइट कर सकते हो। जरूर जरूर जरूर। तो आपको वो चीज़ सिखाना चाहेंगे। और
ABCD جو بندہ سیکھ جاتا ہے فری لانسنگ یعنی کہ کینوا فائبر سیکھ جاتا ہے وہ مہینے کے آرام سے 30 سے 50 ہزار کما سکتا بالکل ہے. بالکل بالکل. وہ ہمارا انسٹیٹیوٹ ریحان اسکول کرنگی کیمپس کے اندر ایک انسٹیٹیوٹ بنا ہے, وہ ٹھیک ہے. پچھلے 6-7 مہینے ہو گئے جس کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں اور ماشاءاللہ اچھا امپرومنٹ آ رہا ہے. ٹھیک ہے. تو آپ لوگ بھی لازمی وزٹ کریں پورے محلے کے ساتھ بھی, اگر آپ لوگ کے ساتھ جو سپورٹ کرنا ہو گیا انشاءاللہ ہم آپ کے لیے. ٹھیک ہے. ہمیں بہت بےحد خوشی ہوگی کہ جو لوگ ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں, اس کا مطلب ہے کہ وہ ہمیں موٹیویٹ کر رہے ہیں. دیکھیں ہماری حوصلہ افزائی ہو رہی ہے. آج آپ یہاں پر آئے ہیں تو میں جو سر ریحان ہے ان کا بےحد مشکور ہوں کہ انہوں نے اپنی ٹیم کو بھیجا, کیونکہ دیکھیں یہی سارے لوگ ہیں جو ہمیں موٹیویٹ کر رہے ہیں, ہمارے جذبے کو بڑھا رہے ہیں, ہمیں جو ہے مطلب انرجی دے رہے ہیں. تو آپ لوگوں کا بےحد مشکور ہوں, اور آپ کی توسط سے اگر آپ کی اجازت ہو تو میں دیکھنے والوں سے یہی ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ ہمارا جو پیج ہے ریاست مدینہ ماڈل اسٹریٹ کا, تھوڑا سا اس کو بھی آپ لوگ سپورٹ کریں, لائک کریں. ضرور ضرور. میں اپنے تمام اسکول میں یہ دکھا چکا ہوں. میں جب پہلے اس ویڈیو کو میں نے اوپن کیا جی تو خالی یہاں گڈر ہی نظر آ رہا ہے. بالکل بالکل میں اس چیز کو سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ مجھے یہاں پہ کیوں بھیجا جا رہا ہے. ہاں جی. جب میں نے وہ پوری ویڈیو دیکھی مجھے حیران ہو گیا کہ یہاں پر ہے. ہم لوگوں نے بھی جو ہے اپنے ممبران کی ایک حدود باندھی ہوئی ہے. ہر ممبر کی ذمہ داری ہے 9 گھروں کی. اسی نے ان 9 گھروں پر جا کے مسائل حل کرنے, اسی نے ان کے بچوں کو کلاسز کے لیے لانا ہے, دسترخوان کے لیے لانا ہے. تو اس میں ہوتا کیا ہے, اس 9 گھروں کے اندر کی ساری کے سارے مسائل کی ذمہ داری اس بندے کی ہے. اور ان کو کیا کیا ہے, آپ نے صرف یہ کرنا ہے بھائی, جیسے جو میرے 9 گھر ہیں نا, میں نے یہاں کا صفائی کا جو ہے نا انتظام رکھنا ہے. اگر کوئی وہاں نہیں کر رہا تو میں نے یہ نہیں بولنا یار وہاں تو نہیں ہوئی, میں نے اپنے حصے کا کام کرنا ہے. اپنے حصے کا جو قطرہ ہے نا پانی کا, وہ میں نے ڈالنا ہے, چاہے وہ آگ بجھائے یا نہ بجھائے. تو کیونکہ جب بروز قیامت پوچھا جائے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ بھائی میں نے اپنے حصے کا قطرہ ڈال دیا تھا, بھلے اس نے آگ بجھائی ہو یا نہ ہو. یہ ہم نے ایک چھوٹی سی اپنی کلاس بنائی ہوئی ہے, یہیں پر اگر آپ چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں اس کو. یہیں پر ہماری بچوں کی کلاسز وغیرہ ہوتی ہیں, یہیں پر جو ہے ہم لے کر چل رہے ہیں چیزوں کو ساری کی ساری اپنے. ویژن آف احتیاط. اچھا, یہ جو آپ پکچر دیکھ رہے ہیں نا, یہ 1.5 سال پہلے کی ہے ہماری. اچھا, 1.5 سال پہلے جب ہم نے کمیٹی بنائی تھی نا, تو ہمارے ایک ٹرینر آئے تھے ٹریننگ کرانے کے لیے. انہوں نے کہا دیکھیں کوئی بھی ہم کام کرتے ہیں نا تو اس کی ایک اپنے ذہن میں پکچر بناتے ہیں, تو جب تک ہمارے پاس پکچر نہیں ہوتی نا تو ہم اس ریزلٹ تک نہیں پہنچ پاتے. تو آپ لوگوں کو کرنا کیا ہے, پہلے وہ ایک پکچر بنائے. تو ہم نے یہ 1.5 سال پہلے یہ پکچرز بنائی تھی کہ ہم نے اپنی گلی کو ایسا بنانا ہے. تو الحمدللہ میں یہ کہتا ہوں کہ ان سے اچھی ہم نے بنائی ہے. اگر اس پکچر کو دیکھا جائے جو آپ نے پانی دیکھا, جی اس کو دیکھا جائے تو ان سے زیادہ اچھا ہم نے کام کیا. تو یہ ویژن تھا ہمارا 1.5 سال پہلے, ہم نے اس کو کمپلیٹ کیا. اب جو ہم اپنے لوگوں کو دیکھنا چاہتے ہیں, جیسے اب آپ یہی پوچھیں گے کہ بھائی سارا کام ہو گیا, آپ نے ویژن پورا کر لیا, آگے آپ کی کیا پلاننگ ہے. آگے ہم اپنے لوگوں کے لیے کام کر رہے ہیں کہ ہمارے لوگوں کو پتا ہو کہ ان کی سوشل اینڈ سیوک رسپانسبلٹیز کیا ہے. اگر ان کے ساتھ کوئی پانی کا مسئلہ ہے, ان کے ساتھ کوئی ایجوکیشنل کوئی پرابلم ہے, تو ان کو کس ادارے سے وہ مسئلہ اپنا حل کرانا ہے. ٹھیک ہے نا, کیونکہ دیکھیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہمارے UC چیئرمین کا نام کیا ہے. آپ دیکھ لیں, یہ میں ریئلی آپ کو بتا رہا ہوں, UC چیئرمین کا نہیں پتا ہوتا. ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہمیں اپنا مسئلہ حل کس سے کروانا ہے. ایجوکیشن کی کمی ہے, تو ہم اپنے بچوں کو یہاں پر بیسک ایجوکیشن دے رہے ہیں, ویڈیوز دکھاتے ہیں. LCD کے اندر ہم جو ہے اپنا انگلش لینگویج کی کلاسز, یہاں پر سائنس کی کلاسز ہم جو ہے بچوں کی کروا رہے ہیں. جتنا ہو سک رہا ہے بچوں کی ایجوکیشن پر جو ہے ہم کام کر رہے ہیں, تاکہ ہمارے بچے سمجھ سکیں سوشل اینڈ سیوک رسپانسبلٹیز, ان کو پتہ چل سکے کہ ان کی کیا ہے, تاکہ ان کو آسانی ہو کہ ہم نے کس طرح سے اپنے کاموں کو لے کر چلنا ہے اور اپنے مسائل کو حل کرنا ہے. جی زبردست. اور یہ کتابیں کچھ رکھی ہوئی. ہاں, یہ بتانا میں بھول گیا, اسٹریٹ میں ہم نے ایک لائبریری بنائی ہے مسجد کے برابر میں, شاید ہم نے دیکھی ہو, ابھی دوبارہ دیکھ لیں گے. تو اس لائبریری میں یہ بکس جو ہے ہم رکھنے جا رہے ہیں انشاءاللہ. وہ تھوڑا سا کام ہمارا پینڈنگ میں تھا, بکس کی وجہ سے رکا ہوا تھا, تو یہ ہمیں بکس اب مل گئی ہیں. تو انشاءاللہ تعالی اس لائبریری کو بھی ہم اوپننگ کریں گے. تو یہ بک کس طرح کی ہوگی؟ اس میں جو ہے نا کچھ ہم نے اسٹوریز ہیں, کچھ ہماری ملک پاکستان سے ریلیٹڈ کچھ ہسٹوریکل بکس ہیں اسی طرح کی, اور بچوں کی اسٹوریز وغیرہ. مین جو مقصد ہے نا, ہم نے اپنے بچوں کو, دیکھیں بک کتاب وہ چیز ہے جہاں تک جو میرا ایکسپیرینس ہے, ہم جب اسے کھولتے ہیں تو اس کے اندر سما جاتے ہیں. پڑھتے تو ہمیں پڑھنے کی ایک عادت ہو جاتی ہے. آج کل ہمارے موبائل نے, آپ دیکھیں فیس بک, واٹس ایپ نے یہ کلچر ختم کر دیا. لائبریریز میں آپ چلے جائیں, ہم دھول مٹی آپ کو وہاں پر ملے گی. تو
یہ ہم نے اس وجہ سے رکھا ہے, ہم ٹائمنگ اس کی مخصوص کر رہے ہیں, فکس کر رہے ہیں تاکہ بچے پڑھنے بیٹھے تو ان کو پڑھنے کی عادت ہو اور وہ بیٹھیں اپنی اسٹڈی کریں چیزوں کو. ہمیں دیکھیں نا, جب ہم پڑھیں گے نہیں, بکس نہیں پڑھیں گے, کیونکہ ملک پاکستان کی کسی ہم جنگ میں شریک تو تھے نہیں, اسٹوریز سے ہمیں پتہ چلے گا, کتابوں سے ہمیں پتہ چلے گا, تو جب ہم پڑھیں گے تو ہمیں صحیح طریقے سے اس کی نالج نہ ہو. ایک میرا آخری سوال تھا آپ سے, بہت وقت لیا آپ کا قیمتی, جیسے کہ یہ روڈ صحیح بنا, میرے خیال سے سب سے زیادہ ٹریفک یہاں سے چلتا ہے. جی جی بالکل. تو اس کو کیسے سولو آؤٹ کر سکتے ہیں؟ اب وہ لازم سی بات ہے, برابر والا گلی وہ استعمال نہیں کرے گا, اس سے برابر والا کبھی نہیں کرے گا. ہاں جی. ادھر ابھی ٹریفک بھی میرے خیال بہت زیادہ بڑھ گئی. ہاں اچھا, اس میں سلسلہ یہ ہے کہ جو ہماری منتھلی ایکٹیویٹیز ہے نا, تو الحمدللہ اس میں تو لوگ جو ہے عادی ہو گئے, ان کو پتہ چل گیا کہ 1 تاریخ کو اس گلی میں ایکٹیویٹی ہوتی ہے. اچھا, ہم اپنی کسی ایکٹیویٹی کے لیے روڈ بلاک نہیں کرتے, روڈ کو ہم بند نہیں کرتے. دسترخوان اگر ہمارا ہوتا ہے, ایک سائڈ پہ دسترخوان ہوتا ہے, برابر سے ٹریفک گزر رہا ہوتا ہے, اور بلکہ ان گزرنے والوں کو بھی دسترخوان کی دعوت دی جاتی ہے, آپ بیٹھیں ہمارے ساتھ کھانا کھائیں. تو اب یہ ہے کہ مین ایک ہی گلی ہے جو ایک علاقے کو دوسرے علاقے سے جوڑتی ہے, تو ٹریفک بہت زیادہ ہے, اس کو ہم روک تو نہیں سکتے, لیکن یہ ہے کہ یہاں پر ہم گائیڈ کر رہے ہیں. جیسے بہت سارے لڑکے ایسے ہیں جو بائک بہت زیادہ تیز جو ہے وہ رائڈ کر رہے ہوتے ہیں, ویلنگ جو ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں, تو ان کی بھی کاؤنسلنگ کرتے ہیں, روکتے ہیں, ان کو گائیڈ کرتے ہیں کہ بھائی اس طرح سے نہ کیا جائے, کیونکہ جانی اور مالی نقصان دونوں ہو سکتا ہے. اس سے کافی حد تک کور ہو رہی ہیں چیزیں, لیکن یہ ہے کہ ٹریفک کا زور, آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, زیادہ ہے بالکل. ہاں جی, تھینک یو. یہ تھے ہمارے ساتھ عمران صاحب تھے. عمران بھائی, آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا وقت لیا. یقین جانے آج بہت خوشی ہو رہی ہے, اور جب بندہ دوسرے بندے کو دیکھتا ہے نا, بالکل, تو ایک اندر سے جذبہ آ جاتا ہے کہ یار میں امیزنگ کرتا ہے کہ یار میں اپنی گلی میں یہ دیکھ سکتا ہوں. تو آج میں یہ دیکھ رہا تھا, تو انشاءاللہ آپ آگے بھی مل کے اور لوگوں سے مل کے اور لوگوں کو سکھانے کی توفیق دے ہم لوگوں کو. انشاءاللہ, آمین. اللہ حافظ. بہت شکریہ, تھینک یو.